نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اس طرح نشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ بہت ساری آیات کے اندر والدین کی خدمت کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ عزیز ساتھیو، اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو تو اس پر کیا انجام ہوتا ہے؟ پروفیسر نور احمد نور صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر یہ ذکر کیا کہ ایک کسان کی بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے گھر چلی گئی۔ کسان نے بڑا زور لگایا، لوگوں کو بھیجا، لیکن وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہوئی۔ تو اس نے بڑی منت ترلے کیے تو آخر اس نے اس سے ایک شرط لگائی، اور وہ شرط یہ لگائی کہ جب میں آؤں گی تو اپنی ماں کو مار ڈالے گا، ختم کر دے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ حسین جمیل تھی، یہ اس کے جمال کے اندر، اس کے حسن میں دیوانہ تھا۔ اب جب یہ گھر لے آیا تو وہاں جسے گنے کہتے ہیں کماد، وہ کاٹنے کے لیے گئے تو اس نے وہ درانتی ایک تیز کی ہوئی تھی، کلہاڑی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس نے موقع دیکھتے ہوئے کہا میں اپنی ماں کو جو ہے وہ ماروں۔ تو اس نے جب کلہاڑی نکالی ماں کو مارنے کے لیے تو اللہ نے اس کی پاؤں، زمین کو کہا اس کے پاؤں پکڑ لے، تو اس زمین نے جو ہے اس کے پاؤں پکڑ لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے اندر نگلنے لگی، ٹھیک ہے۔ تو ماں نے دیکھا تو وہاں اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے، یا اللہ اس کو۔ وہ جیسے ہی چھوڑا پھر وہ کلہاڑی لے کے بھاگا ماں کے پیچھے مارنے کے لیے، تو پھر زمین نے اس کو پکڑا اور پوری زمین جو اس کو پورے کا پورا نگل گئی۔ اسی طرح وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے گردے فیل ہو گئے تھے 3 دن تک۔ عزیز ساتھیوں، 3 دن تک وہ نزع کی بدترین تکلیف کا شکار تھا۔ 3 دن تک اس کو نزع کا عالم رہا، اس کی روح نکلتی رہی، منہ نیلا ہو جاتا تھا، آنکھیں نکل آتی تھی، دردناک آواز اس کی نکلتی تھی۔ وارڈ کے مریض جو ہے نا جی، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا۔ تو اس کا والد جب آیا تو اس نے والد کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا، اسی لیے اس کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ تو جی ساتھیوں، والدین سے تو ہمیشہ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جی ایک کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب کے ایک دوست تھے، کہتے ہیں وہ جب قریب المرگ ہوئے تو اس نے جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی کسی زمانے کے اندر، اور والدہ کو الگ چھوڑ دیا تھا، الگ رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کی اپنا وقت آیا تو اس کے 3 لڑکے تھے، تینوں لڑکوں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ اکیلا رہتا تھا، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بوڑھا ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو چونٹیاں اس کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دی چونٹیوں نے، اور وہ بدبو کچھ آئی تو محلے والوں نے اندر دروازہ کھولا، دیکھا تو یہ مرا ہوا تھا، اور اس کی جو ہے جسم کو چونٹیاں کھا رہی تھی، اسی لیے کہ اس نے اپنی والدہ کے بڑھاپے میں اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، ایک دفعہ جنت البقیع کے اندر آتا ہے کہ جنت البقیع میں ایک آدمی کو دفن کیا تو وہ یہ کہا کرتا تھا النار فوقی والنار من تحتی والنار عن یمین والنار عن شمال، ہے آگ میرے اوپر ہے، میرے نیچے ہے، میرے دائیں بائیں ہیں۔ کہ اس کی ماں تھی بوڑھی عورت، وہ آئی تو قبر کے پاس کھڑی تو کہنے لگی اللہ میں اس سے بیزار ہوں، اس نے مجھے بہت ستایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ قبر کا پردہ جو ہے نا یہ حجاب اس کے لیے اٹھا دے۔ جب دیکھا کہ بچے کے اوپر اس طرح عذاب ہو رہا تو فوراً ماں ہوتی ہے کہنے لگی یا اللہ میں اس سے راضی ہوگی، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور میرے بچے سے عذاب ہٹا دے۔ تو اللہ نے پھر اس کی دعا کے اوپر اس سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیشہ والدین کا ادب و احترام کریں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ والا واقعہ تو میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ صحابی رسول ہونے کے باوجود ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح والدین کو بھی چاہیے وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں۔
ہیں جی ایک بچے نے جو ہے بغیر اجازت کے مکان فروخت کر دیا، ماں باپ سے جھوٹے جو ہے وہ چپ سائن لے لیے، ہیں جی ان کو پتہ نہیں چلا کہ مکان بیچنے کے کس چیز کے ہیں، جب وہ بیچ دیے ماں باپ کو نکال دیا، اب اس نے اپنا مکان ایک بنایا، اپنا ایک ہی بیٹا تھا اس کا، ہیں جی وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو وہ وہاں سیڑھیوں سے نیچے گرا اور وہیں مر گیا۔ تو اللہ نے انجام ایسا کر دیا، ایک ماں اپنی بیٹی کو کہنے لگی تو جل کر مرے، تو ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے اوپر پیٹرول ڈالا اور اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے پیسے مانگ رہا تھا، ابا جان مجھے پیسے دے دو، تیرے کفن پہ خرچ کروں گا، بچے نے خودکشی کر لی، پھر وہی ہوا کہ باپ نے اس کے کفن پر بچے پیسے خرچ کیے۔ تو عزیز ساتھی، والدین کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ ایک باپ نے اپنی اولاد کو بد دعا دی کہ تیرا بیڑا غرق ہو، ہیں جی، اور وہ سارے کے سارے جو بچے تھے اس کے وہ کشتی میں جا رہے تو سارے ڈوب کے غرق ہو کے مر گئے۔ بمبئی میں جو ہے ایک بیوی اور ماں جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑی۔ اب ماں نے جو ہے بیٹا جو ہے وہ بیوی کی سائڈ لینے لگ گیا، تو ماں نے اس کو بد دعا نکالی، کہا کہ اللہ کرے تو میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، تیرے پاؤں جو ہے تجھے کوڑی کا مرض لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہوا، اس کو کوڑی کا مرض بھی ہوا اور ایک دارہ تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے پاؤں جو ہے نا کٹ گئے۔ تو عزیز ساتھی، والدین کی جو ہے وہ بد دعائیں جو ہے وہ بہت دنیا کے اندر جلد عذاب اس کا آتا ہے، اسی لیے والدین سے دعائیں لیں، ان کی بد دعاؤں سے بچیں۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک قبر پھٹی تو اس کے اندر سے ایک مردہ کی آواز جو ہے وہ آئی، وہ مردہ باہر نکلا تو گدھے کی طرح جو ہے وہ ہانکتا تھا، تو پھر قبر کے اندر واپس چلا گیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ شراب پیتا تھا اور اس کی والدہ اس کو روکتی تھی تو یہ اپنی والدہ کو جو ہے گندی گالیاں دیکھتا تھا اور کہتا تھا ہر وقت گدھے کی طرح ہانکتی رہتی ہے، اس پر اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کو اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔